بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا ایک طاقتور ترین بادشاہ جس کے سامنے لاکھوں کا لشکر کھڑا تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، آخرکار ایک معمولی مچھر کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو کے ہلاک ہوا۔ یہ کہانی صرف نمرود کی ہلاکت کی نہیں، یہ غرور، طاقت، سرکشی اور اللہ کی قدرت کا ایسا سبق ہے جو آج بھی انسان کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ ایک مچھر کیسے ایک انسان کا قاتل بنا، اور اللہ نے اپنی کمزور ترین مخلوق سے زمانے کے سب سے بڑے جبار کو کیسے عبرت بنا دیا۔ تاریخ انسانیت میں نمرود کا نام ایک ایسے جابر و سرکش حکمران کے طور پہ لیا جاتا ہے جسے اللہ نے بے پناہ اقتدار، وسیع سلطنت اور عظیم لشکر عطا کیا، مگر اس نے ان نعمتوں کو شکر کے بجائے غرور، تکبر اور خدائی کے دعوے میں بدل دیا۔ نمرود کی حکومت محض طاقت کے زور پر قائم تھی۔ جہاں حق کی آواز دبائی جاتی، کمزوروں کو کچلا جاتا اور ظالم کو ریاستی پالیسی بنا لیا جاتا۔ اقتدار کے نشے میں مست نمرود خود کو زندگی اور موت کا مالک سمجھنے لگا، یہاں تک کہ اس نے کھلے عام خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا زعم یہ تھا کہ وہ جسے چاہے زندہ رکھے اور جسے چاہے موت کے گھاٹ اتار دے، گویا وہ رب العالمین کے اختیارات پر قابض ہو چکا ہو۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اس کی سرکشی نے بغاوت کی آخری حدیں پار کر لیں۔ نمرود کا ظلم صرف پالیسی یا عسکری طاقت تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ عقیدے اور ایمان پر بھی حملہ آور تھا۔ اس نے توحید کے پیغام کو مٹانے کے لیے ہر ممکن حربہ آزمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے حق کے علمدار کو بھی آگ میں ڈالنے سے دریغ نہ کیا۔ رایا پر ظلم، گناہوں کا قتل اور حق کے خلاف اعلان جنگ اس کی روزمرہ کی روش بن چکی تھی۔ نمرود کے نزدیک طاقت ہی حق تھی، اور جو اس کی خدائی کو تسلیم نہ کرے وہ باغی اور واجب القتل تھا۔ اس طرح اس نے شرک، جبر اور استدلال کو ایک مکمل نظام کی صورت دے دی، جس میں انسان کا غلام اور بادشاہ خود کو خدا سمجھنے لگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ظلم کو فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ مہلت دے کے حجت تمام کرتا ہے۔ نمرود کو بھی بار بار تنبیہ کی گئی، اسے سوچنے اور پلٹ آنے کا موقع دیا گیا تاکہ شاید وہ غرور کے سرکش گھوڑے سے اتر آئے، مگر اقتدار کے نشے میں چور نمرود نے ہر نصیحت کو ٹھکرا دیا اور ہر وارننگ کا مذاق اڑایا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اس کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی اور کوئی قوت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، حالانکہ اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر انجام ایسا عبرتناک ہوتا ہے جو رہتی دنیا تک مثال بن جاتا ہے۔ جب نمرود اپنی سرکشی اور غرور میں آخری حدوں کو چھو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق ایک مرتبہ پھر اس پر حجت تمام کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو انسان کی صورت میں نمرود کے دربار پر بھیجا تاکہ اسے آخری نصیحت کی جائے۔ وہ فرشتہ نہ کسی خوف کے ساتھ آیا، نہ کسی کمزوری کے اظہار کے ساتھ، بلکہ وقار، اطمینان اور حق کی جرأت کے ساتھ نمرود کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے نمرود سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، ظلم و جبر، شرک اور خدائی کے دعوے سے باز آ جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آؤ جو زمین و آسمان کا واحد مالک ہے، کیونکہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو اللہ کی وہ فوج تم پر مسلط کی جائے گی جس کا مقابلہ تمہاری کوئی طاقت نہیں کر سکے گی۔ مگر نمرود کے کانوں پر غرور کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اس نصیحت کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے مذاق، بے ادبی اور تکبر کے ساتھ رد کر دیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کہ پوری زمین پر اس جیسی مضبوط فوج کسی کے پاس نہیں، اس کے لشکر کی تعداد بے شمار ہے، اس کے گھوڑے، ہتھیار اور سپاہی دنیا کی ہر طاقت سے زیادہ مضبوط ہیں۔ پھر اس نے انتہائی گستاخی کے ساتھ کہا کہ ابراہیم کے خدا کے پاس واقعی کوئی فوج ہے تو اسے میرے مقابلے میں لے آئے، میں ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہوں۔ اس لمبے نمرود نے دراصل اللہ تعالیٰ کو کھلا چیلنج دے دیا تھا، اور یہی چیلنج اس کی تباہی کی بنیاد بننے والا تھا۔ نمرود نے اپنے غرور کو ثابت کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی، اور ان دنوں میں ایک وسیع اور عریض میدان میں اپنے عظیم لشکر کی نمائش کی۔ جہاں تک نظر جاتی فوج ہی فوج نظر آتی تھی۔ نیزوں اور تلواروں کی چمک سے سورج کی روشنی بھی مدھم محسوس ہوتی تھی۔ سپاہیوں کے قدموں کی آواز سے زمین لرز رہی تھی، اور نمرود اس منظر کو دیکھ کر مزید تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر بڑے فخر سے کہا، یہ ہے میری فوج۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل یقین اور سکون کے ساتھ جواب دیا، جلدی نہ کرو، میری فوج ابھی آنے والی ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے طاقت کے نشے میں ڈوبے ہوئے نمرود کے غرور کو چیلنج کر دیا، مگر وہ ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اللہ کی فوج تلواروں اور گھوڑوں کی محتاج نہیں ہوتی۔ نمرود اپنی طاقت اور لشکر کے نشے میں مست تھا، اس کے درباری کہکا لگا رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرسکون انداز میں مذاق کیا جا رہا تھا۔ نمرود سمجھ رہا تھا کہ جس فوج کے پاس تلواریں نہ ہوں، گھوڑے نہ ہوں اور زریں نہ ہوں، وہ آخر کیا کر لے گی، مگر اسے اندازہ نہ تھا کہ اللہ کی فوج ہمیشہ ہتھیاروں کی محتاج نہیں ہوتی۔
اور جب اللہ کا حکم آتا ہے تو کمزور ترین مخلوق بھی قہر بن جاتی ہے۔ اچانک آسمان کا منظر بدلنے لگا، فضا میں ایک عجیب سی گھن گرج محسوس ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر مچھروں کا ایک ایسا انبوہ ظاہر ہوا جس کی نہ ابتدا دکھائی دیتی تھی اور نہ ہی انتہا۔ چند ہی لمحوں میں وہ مچھر نمرود کی عظیم لشکر پر ٹوٹ پڑے، ہر سپاہی پر ہزاروں مچھر چمٹ گئے، آنکھوں، کانوں، ناک اور منہ میں گھس کے کاٹنے لگے۔ وہ بھوکے تھے جیسے مدتوں سے کچھ نہ کھایا ہو، طاقتور گھوڑے بلکنے لگے، سپاہی اپنی تلواریں پھینک کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، مگر بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ جو لشکر ابھی کچھ لمحے پہلے ناقابل شکست دکھائی دے رہا تھا وہ اب چیخ و پکار، بھگدڑ اور ذلت کی تصویریں بن چکا تھا۔ نہ زریں کام آئیں، نہ طاقت اور نہ ہی تعداد۔ اللہ نے اپنی کمزور ترین مخلوق سے نمرود کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ نمرود کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عظیم لاؤ لشکر کو ذلت امیز انجام سے دو چار ہوتے دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ جو شخص ابھی خود کو خدا کہہ رہا تھا اب جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر اپنے مضبوط محل کی طرف لپکا، دروازہ بند کروائے اور خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میدان میں اللہ کی قدرت کا جلوہ تھا اور محل کے اندر نمرود کی کمزوری عیاں ہو چکی تھی۔ میدان جنگ میں مچھروں کے اس ہولناک حملے نے نمرود کے عظیم لشکر کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا۔ جہاں کچھ ہی دیر پہلے طاقت، رعب اور غرور کے مظاہرے تھے وہاں اب لاشیں بکھری پڑی اور زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی۔ وہ لشکر جس پر نمرود ناز کرتا تھا، جو اس کے خدائی دعوے کی بنیاد سمجھا جاتا تھا، لمحوں میں اللہ کی کمزور ترین مخلوق کے سامنے بے بس ہو چکا تھا۔ یہ شکست محض عسکری ناکامی نہ تھی بلکہ نمرود کے غرور، تکبر اور سرکشی کی مکمل ذلت امیز شکست تھی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ اصل طاقت تعداد، ہتھیار یا لشکر میں نہیں بلکہ اس کے حکم میں ہے۔ نمرود یہ سب کچھ دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے اپنے مضبوط اور محفوظ محل کی طرف بھاگا، وہی محل جس پر اسے بڑا ناز تھا، جس کی دیواریں اونچی اور دروازے فولادی جیسے مضبوط تھے۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کا دروازہ بند کروایا اور خوف سے کانپتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ باہر موت ناچ رہی تھی اور اندر نمرود کی سانسیں اٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس جنم لے رہا تھا کہ شاید وہ واقعی کمزور ہے، مگر غرور کا نشہ ابھی پوری طرح نہیں اترا تھا۔ وہ اب بھی خود کو دھوکہ دے رہا تھا۔ جب نمرود نے اپنے کمرے کے اندر کوئی مچھر نہ دیکھا تو اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے خود سے کہا، میں بچ گیا ہوں، میں نجات پا گیا ہوں۔ یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھا تھا کہ محل کی دیواریں اسے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گی، حالانکہ وہ بھول چکا تھا کہ اللہ کا حکم دیواروں، دروازوں اور قلعوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ لمحہ اس کے انجام سے پہلے کی آخری خود فریبی تھی، کیونکہ جس عذاب سے وہ بچنے کا گمان کر رہا تھا وہی اس کے لیے ابھی باقی تھا، اور وہ عذاب اس کی اپنی ناک کے راستے اس کے وجود میں داخل ہونے والا تھا۔ نمرود اپنے بند کمرے میں یہ سمجھ کر بیٹھا تھا کہ ابھی وہ محفوظ ہے، مگر اسے کیا خبر تھی کہ اللہ کا عذاب دروازوں اور پہروں کا محتاج نہیں ہوتا۔ انہی مچھروں میں سے ایک مچھر کسی باریک سوراخ سے اس کے کمرے میں داخل ہوا، وہی مچھر جو بظاہر نہایت کمزور اور حقیر دکھائی دیتا تھا، مگر اللہ کے حکم سے وہ نمرود کی پوری زندگی کا حساب لینے آ چکا تھا۔ اس مچھر نے سب سے پہلے نمرود کے ہونٹوں پہ ڈنگ مارا، جس سے اس کے ہونٹ سوج گئے اور اس کے چہرے پر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ گھبرا کر ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگا، مگر مچھر اس کی پونچھ سے باہر رہا۔ چند ہی لمحوں میں وہ مچھر نمرود کی ناک کے راستے اس کے اندر داخل ہو گیا اور آہستہ آہستہ اس کے دماغ تک جا پہنچا۔ جیسے ہی وہ دماغ میں پہنچا، نمرود پر درد کا ایسا طوفان ٹوٹ پڑا جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ وہ چیخنے لگا، تڑپنے لگا۔ اس کے لیے سکون کا کوئی لمحہ باقی نہ رہا۔ اس کا غرور، اس کی خدائی کے دعوے اور اس کی ساری طاقت اس ایک مچھر کے سامنے بے معنی ہو چکی تھی۔ جو شخص خود کو زندگی اور موت کا مالک سمجھتا تھا اب وہ ایک معمولی مخلوق کے سامنے بے بس پڑا تھا۔ نمرود کے نوکر اور درباری اس کے درد کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہ اس کے سر پر مارتے تاکہ شاید درد میں کچھ کمی آ جائے، مگر یہ عذاب کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی چلا گیا۔ دن اور رات اس کے لیے برابر ہو چکے تھے، نیند اور چین اس سے چھین چکے تھے۔ یہ عذاب محض جسمانی نہیں تھا بلکہ اس کے غرور اور سرکشی کا حساب تھا جو اللہ نے اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے لیا۔ یوں نمرود کو زندہ رہتے ہوئے ہی ذلت، بے حسی اور تکلیف کا وہ سبق دیا گیا جو اس نے پوری زندگی کسی سے سیکھنا قبول نہیں کیا تھا۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور بزرگان دین کی روایت اس واقعے کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس دن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، اللہ نے اسی دن نمرود پر مچھر کو مسلط فرمایا۔ گویا جس دن اس نے حق کو مٹانے کی کوشش کی اسی دن اس کے زوال کی
بنیاد رکھ دی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی سب سے کمزور مخلوق یعنی مچھر کے ذریعے ایک خود غرض اور جابر حکمران کو ہلاک کیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان جان لے کہ طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے اور غرور کا انجام ہمیشہ ذلت ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اللہ نے نمرود کو 40 دن تک اسی مچھر کے ذریعے عذاب میں مبتلا رکھا۔ اس دوران اس کا آدھا دھڑ بے جان ہو چکا تھا اور وہ شدید درد میں مبتلا رہتا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب مچھر اس کے دماغ میں داخل ہوا تو گویا زبان حال سے اس سے مخاطب ہوا کہ اے نمرود، اگر تم واقعی زندگی اور موت پر قدرت رکھتے ہو تو مجھے مار دو یا میرے مردہ جسم میں جان ڈال دو۔ مگر نمرود جو خود کو خدا کہتا تھا اس ایک مچھر کے سامنے بھی بے بس ثابت ہوا۔ آخرکار وہ آہ بکا کرتے کرتے ذلت اور خواری کے ساتھ ہلاک ہو گیا اور اس کی خدائی کا دعویٰ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا ایک قصہ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک واضح پیغام ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ وہ جب چاہے اپنی کمزور ترین مخلوق کے ذریعے بڑے سے بڑے جابر کو مٹا سکتا ہے۔ طاقت، دولت اور اقتدار اگر اللہ کی اطاعت سے خالی ہو تو وہ انسان کے لیے نجات نہیں بلکہ ہلاکت بن جاتی ہیں۔ نمرود کا انجام اس بات کی زندہ مثال ہے کہ وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے، اللہ اسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ آخر میں یہ حقیقت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اللہ اکبر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان کی عزت اطاعت میں ہے، غرور میں نہیں۔ جو سر جھکا لے وہ بچ جاتا ہے۔